بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں دوست احباب تو مزاح کرتے ہیں۔ مزاح کیا ہے؟ ہمارا مزاح یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں دوسرے کو ہنسانے کے لیے اس کے اندر جھوٹ بھی مکس ہوتا ہے، اس کے اندر عیب جوئی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر دوسرے کی حقارت بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ مزاح یہ نہیں ہے، مزاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش مزاح تھے اور مزاح کرنے والے تھے۔ اسی طرح محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مزاح میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتا، اس کو پکڑتا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو مزاح کرتا ہے اور اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مواخذہ بھی ہے، اس پر گناہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی مزاح کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر میں سچ کہتا ہوں۔ تو ایسا مزاح جس کے اندر سچ ہو جھوٹ نہ ہو، ایسا مزاح کرنا ٹھیک ہے، کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دو کان والے۔ حضرت ابو اسامہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بطور مزاح کہا۔ اب کان تو سب کے دو ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے یہ جملہ بطور مزاح کے فرمایا۔ مزاح کرنے سے آپس کے اندر محبت جوڑ اور الفت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اتنی حد تک مزاح ہو اور گپ شپ ہو کہ اس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کے اندر دوسرے کی عیب جوئی بھی نہ ہو، اور ایسا مزاح کہ جس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کے اندر دوسرے کی عیب جوئی بھی نہ ہو، تو اس کے اندر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ ہم دوسرے کو ہنسانے کے لیے مزاح کریں کہ میری باتوں پر دوسرا کسی نہ کسی طریقے سے ہنسے، تو ایسا مزاح کرنے پر گناہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے۔ تو اس لیے خدا را ہم ان چیزوں سے بچیں۔ بہت بڑا جرم ہے کہ ہم دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیں اور حدود اللہ کو کراس کر لیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو ان تمام غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔